بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہمارے 12 پارے مکمل ہوتے ہیں۔ آج ہم 13واں پارہ اسٹارٹ کریں گے۔ پارہ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گی۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ سفید زمین پر جمع کیے جائیں گے۔ اس کے سفید رنگ میں کچھ مٹیالے رنگ کی ملاوٹ ہوگی اور وہ میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی قسم کی کوئی نشانی نہ ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بنی ہوئی ہوگی، روٹی کی طرح بنی ہوئی ہوگی۔ جبار جو مجدہ اسے اپنے دست قدرت سے اس طرح الٹ پلٹ فرمائے گا جس طرح تم اپنی روٹی کو سفر میں الٹ پلٹ کرتے ہو۔ یہ زمین اہل جنت کو کھانے کے لیے ابتدائی مہمان ہے، کھانے کے لیے ابتدائی مہمانی کے طور پر پیش کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قیامت کا یہاں پہ منظر ہے کہ زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی اور وہ الٹ پلٹ کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ جو دعا ہے یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنا۔ اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے مانگی تھی۔ اس کے آگے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور میری دعا قبول فرما اور اے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور مومنین کی جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت سی چیزیں مانگ لیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سبق میں اس کو بھی پڑھیں گے۔ ہم آج کا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورہ یوسف اسٹارٹ ہوئی تھی جس میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے اور ان کے والد نے ان کو تعبیر بتائی۔ پھر ان کے بھائی چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیں یا ان کو کسی دور جگہ جا کے ڈال دیں اور تاکہ جو ہے وہ واپس نہ آئے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اجازت مانگی اور ان کو جو ہے کنویں میں ڈال کے آ گئے اور کرتا لے آئے، اور اس طرح سے ہوا کہ وہاں پہ جو کنویں میں جب ڈالا تھا انہوں نے تو وہاں سے قافلہ گزرا تھا عزیر، وہاں پہ جو ہے انہوں نے قافلے نے جب ڈول نیچے ڈالا تو وہاں پہ خوبصورت سا نوجوان تھا، وہ جو ہے ان کو مصر لے گئے تھے۔ تو وہاں پہ عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے طلب براری کے لیے پیش ہونا، آپ کا پاک دامن رہنا، تو یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور دونوں کا دروازے کی طرف دوڑنا، مطلب وہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے جو ہے عزیز مصر کی جو عورت تھی وہ مائل ہو رہی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا اور دروازے کی طرف وہ بھاگے، اور ان کو بیوی کو جو ان کی تھی مصر کی جو عورت تھی، عزیز مصر کی جو عورت تھی، ان کو استغفار کا حکم دیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہم نے پڑھی تھی، اور عزیز مصر کی بیوی پر تان کر رہے تھے وہ لوگ شہر کی عورتیں، اور ان کے جواب دینے کے لیے عورتوں کو بلایا انہوں نے،
پھر ان کا اپنے ہاتھ کو کاٹ لینا، مطلب کہ ان کی جو عورتیں تھیں ان کے سامنے انہوں نے چھری پکڑا دی تھی اور کچھ کاٹنے کے لیے دے دیا تھا، اور پھر کہا تھا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائیں، تو ان کو بلایا اور انہوں نے، وہ اتنے خوبصورت تھے کہ انہوں نے ان کو دیکھتے ہی جو ہے دیکھ کے اور ساتھ کاٹی تھی، اور انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا کہ اے میرے رب، ان عورتوں کے مطالبے کے مطابق عمل کرنے کی بجائے میرے لیے جیل بہتر ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی تھی، تو ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور پھر ایک تعبیر جو ہے ان کو کسی شخص کو چاہیے تھی تعبیر، مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ تعبیر چاہ رہے تھے، تو یہاں سے ہی ہم پڑھیں گے تو کہ ذالک لیعلم، کہ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے بلایا گیا تھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان سے پوچھا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی تھی، مطلب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو وہاں سے جو ہے بادشاہ بلا رہے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا تھا کہ جا کے پہلے معلوم کریں کہ وہ جو عورتیں جو ہیں ان کا کیا معاملہ ہے نا، انہوں نے مجھے ورغلایا تھا، بے شک وہ جو ہے عورتیں جو تھیں وہ جھوٹی تھیں اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے جو ہے تقریباً پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے آپ کو اچھا نہیں کہتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے آپ کو اچھا نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو برائی ہی کی ترغیب دیتا ہے، مگر وہ جس پر میرے رب نے رحم کیا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ اور میں اسے اپنا خاص مشیر بناؤں گا۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بے شک آپ آج سے ہمارے پاس معزز اور امین صاحب اعتماد ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں بہت اچھا محافظ ہوں اور اس کام سے پورا واقف ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اختیار دیا۔ اور کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، دیکھیں مصر کا وہاں بادشاہ کی جگہ وہاں پہ جو ہے نا ان کو بٹھا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اختیار دیا، اور اس میں جہاں چاہتے رہتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے پہنچا دیتے ہیں اپنی رحمت، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا، تو ان سے کہا تم اپنے باپ کے پاس سے ستیلے بھائی کو بھی میرے پاس لاؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں اچھا مہمان نواز بھی ہوں؟ اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہیں میرے ہاں سے غلہ نہ ملے گا اور نہ تم میرے قریب آنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق اس کے باپ سے درخواست کریں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ وقال لفتیانہ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں سے کہا کہ ان کی جمع پونجی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ اپنے گھروں میں واپس جائیں تو انہیں معلوم ہو کہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس مل گئی ہے، شاید وہ پھر بھی واپس آئیں، مطلب اگر ان کا سامان انہوں نے اپنے پاس رکھ دیا تھا اور اس لیے کہ وہ دوبارہ واپس آئیں۔ تو فرمایا کہ فلما رجعوا، پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، بس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو روانہ کر دیں تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تمہارا اسی طرح اعتبار کروں جس طرح میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر محافظ ہے پس، اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ فَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ابا جان، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے کہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے، اور یہ ایک اونٹ غلہ بہت آسانی سے ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ روانہ نہیں کروں گا۔ یہ دو بھائی تھے نا، حضرت یوسف تو ایک تھے اور دوسرے بھی تھے، اور ہرگز اسے تمہارے ساتھ روانہ نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد دو کہ تم اسے میرے پاس ضرور لے آؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے تو مجبوری ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا، اور کہا اے میرے بیٹو تم داخل نہ ہونا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں ان کے باپ نے حکم دیا تھا۔ تو یہ تدبیر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں ان کو ذرا بھی نہ بچا سکی، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کر لیا، اور بے شک وہ صاحب علم تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دے کر کہا بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں، سو جو کچھ یہ سوتیلے بھائی کرتے رہے تو اس پر غمگین نہ ہو۔ پھر جب ان کا ساز و سامان دے کر تیار کر دیا تو پیالہ اپنے بھائی کے اسباب میں رکھوا دیا، اور پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں ملتا، اور جو اسے لے آئے اسے بطور انعام ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دیا جائے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ اور وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو ہم اس لیے نہیں آئے کہ ملک میں فساد کریں، اور ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟ وہ کہنے لگے کہ جس کے سامان سے پیمانہ برآمد ہو وہی اس کی سزا میں غلام بنے، ہم زیادتی کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ تو اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں سے تلاش کرنا شروع کر دیا، پھر اس کو اپنے بھائی کی بوری سے نکال لیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، کیونکہ بادشاہ وقت کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہی منظور تھا جس کے ہم چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک بڑا علم والا۔ ان آیات میں برادران یوسف کا مصر پہنچنا اور ان کا اپنے سگے بھائی کو یہ بتانا کہ رنج نہ کر میں تمہارا بھائی ہوں، پھر اس کو روکے رکھنے کے لیے کجاوے میں پیمانہ رکھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے اعلان کیا چوری کا، تو برادران یوسف نے یوں فیصلہ کیا کہ جس کے کجاوے میں پیمانہ نکلے گا اسی کو رکھ لیا جائے۔ اس طرح سے آگے ہوا کہ قالوا ان یسرق فقد سرق، تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور ان پر اسے ظاہر نہ کیا۔ فرمایا تم بہت برے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوب جانتا ہے۔ اور قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ، کہنے لگے اے
عزیز بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیکوکار ہیں۔ اس نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم اس کے علاوہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی کسی دوسرے کو گرفتار کریں، پھر تو یقیناً ہم ظالم ٹھہریں گے۔ پھر جب وہ اس سے بالکل مایوس ہو گئے تو مشورہ کرنے کے لیے اکیلے ہو بیٹھے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے، اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی قصور کیا، پس میں تو ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے۔ یا اللہ میرے لیے کوئی تدبیر نکالے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تو تم جاؤ اپنے باپ کے پاس، فیصلہ کرنے والا ہے، اور تم جاؤ اپنے باپ کے پاس، اس سے کہو کہ ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے تو اپنے علم کے مطابق ہی گواہی دی ہے اور ہمیں غیب کی کچھ خبر نہ تھی۔ جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے آپ وہاں سے پوچھ لیں، اس قافلے سے بھی دریافت کر لیں جس میں ہم واپس آئے ہیں، اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ ہائے افسوس یوسف علیہ السلام پر، اور اس کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے ابھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ سخت بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں تو صرف اللہ کے سامنے اپنے بے قراری اور اپنا غم بیان کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے اور کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے اور ہم بہت ہی تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں، بس ہمیں پورا غلہ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے، جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ نادانی کے زمانے میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور میرا یہ بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے جو شخص اور صبر کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اور تم میری یہ قمیص لے کر جاؤ، اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ وہ اتنا رونے لگ گئے تھے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میری یہ قمیص لے جاؤ بھائیوں کو کہ اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور میرے پاس تمام خاندان کو لے آؤ۔ اور جب قافلہ روانہ ہو تو ان کے باپ نے کہا اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم بے شک تو اپنے پرانے وہم میں ہے۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے وہ قمیص آپ کے چہرے پر ڈال دی تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ قال الم اقل لکم، کہنے لگے کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے بے شک مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں۔ انہوں نے جواب دیا
جواب میں کہا اے ابا ہم خطا کار ہیں، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ فرمایا عن قریب اپنے رب سے میں تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، تو نہایت مہربان ہے۔ تو وہ سارے کے سارے جب یوسف کے پاس آئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا سب مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن اور امان سے رہو گے۔ اپنے اور اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تم سب کو گاؤں سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بلا شبہ میرا رب خوبی سے ہر وہ کام کر دیتا ہے جسے وہ کرنا چاہتا ہے، بے شک وہ ہر بات کا علم رکھنے اور ہر کام کی حکمت جاننے والا ہے۔ اے رب تو نے مجھے حکومت کا بڑا حصہ عطا فرمایا اور خوابوں کی تعمیل کا علم بخشا۔ اے زمین اور آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے فرما برداری کی حالت میں اٹھا اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ ذالک من انباء، اے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے ارادے پر متفق ہوئے تھے اور وہ سازشیں کر رہے تھے، اگرچہ تم کتنا ہی چاہو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تم ان سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے، تم ان سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور آسمانوں اور زمین میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں اور وہ ان پر گزرتے ہیں لیکن وہ ان سے منہ موڑنے والے ہیں، ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے جو ان پر چھا جائے، یا اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت اور دلیل کے ساتھ، میں اور جس نے میری پیروی کی اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا، اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والے لوگوں میں سے صرف مرد ہی پیغمبر بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ دنیا میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، اور البتہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو پس کیا تم نہیں سمجھتے؟ حتیٰ اذا استیأس، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور انہیں گمان ہوا کہ اب وہ جھوٹے خیال کیے جانے لگے ہیں، تو ان کے پاس ہماری مدد پہنچی، پس جنہیں ہم نے چاہا وہ بچا دیے گئے، اور ہمارا عذاب مجرموں سے ہرگز نہیں ٹلتا۔ بے شک ان لوگوں کے حالات میں عقل مندوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ اس پیغمبر کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے الہامی کتابوں میں درج ہے، ہر بات کا بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ یوسف مکمل کر لی ہے۔ اس میں ہم نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر مکمل جو ہے تفسیر جب ہم پڑھیں گے تفسیر کورس میں انشاءاللہ، جب ہم اس کو کور اپ کریں گے، سورۃ الرعد آگے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد سٹارٹ ہوتی ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی
اس میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے حضور توبہ کرنے پر انعام کا وعدہ اور اعراض کرنے والوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب قرآن کی آیتیں ہیں۔ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ سچ ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، پاک ہے، جس نے آسمانوں کو جنہیں تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے بلند کیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، اور ہر ایک اپنے مقررہ وقت پر چل رہے ہیں۔ وہی ہر بات کا انتظام کرتا ہے، اور وہی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے بنائے، اور رات کو دن کی روشنی سے ڈھانپ دیتا ہے، اور ان باتوں میں بلا شبہ غور اور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف قطعات ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں، کھجوریں ہیں، اور بعض کی کئی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض ایک ہی تنے والی ہیں، حالانکہ پانی سب کو ہی ملتا ہے، اور ہم نے ایک میوے کو دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ بے شک سب باتوں پر نشانیاں ہیں، سب باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ، اور اگر تم تعجب کرو تو واقعی کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی عذاب چاہتے ہیں، اور حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور بے شک آپ کا رب عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی۔ اے پیغمبر، یاد رہے کہ آپ تو صرف بڑے نتائج سے ڈرنے والے ہیں، بڑے نتائج سے ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ مادہ اپنے پیٹ میں کیا لیے ہوئے ہے، اور پیٹ میں کیا سکڑتا اور کیا بڑھتا ہے، اس کے پاس ہر چیز ایک خاص انداز سے ہے، اور وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا بلند مرتبے والا ہے۔ سواء منکم، اور اس کے لیے برابر ہے کہ کوئی تم میں سے بات کو چھپائے یا اسے ظاہر کرے، یا رات کو چھپ کر رہے یا دن میں چلے پھرے، اس کے آگے پیچھے پہرے دار فرشتے ہیں، یحفظونہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی عمدہ حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے آسمانی بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور رعد اور فرشتے اس کے خوف سے یعنی رات گرج اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور وَيُرْسِلُ، اور وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی سخت قوت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اس کو پکارنا حق ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ، اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اس کے کچھ نہیں سنتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس میں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ کافروں کی پکار بے اثر اور
ضائع ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن، اور جو کوئی آسمان میں اور زمین میں ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ کے سوا ان کو کارساز سمجھ رکھا ہے، جو اپنے لیے بھی نہ نفع کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ نقصان کی۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى، پوچھئے کہ کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہیں، یا کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ یا کیا وہ لوگ اللہ کے لیے جو شریک بناتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ مخلوق اللہ کی مخلوق کی طرح بنائی ہے کہ انہیں تخلیق کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا ہے؟ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ یکتا اور غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ندی نالے اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب پھولا ہوا جھاگ اوپر لے آیا، اور جس چیز دھات کو آگ میں زیور یا کسی اور چیز کے بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں، اس پر بھی ویسا ہی جھاگ آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں، سو جھاگ تو سوکھ کر یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، جنہوں نے اپنے رب کا کہا مانا ہے ان کے لیے بہتری ہے، اور جن لوگوں نے اس کا کہا نہ مانا، اور اگر وہ ان سب چیزوں کے مالک بھی ہوں جو زمین میں ہیں اور ان کے ساتھ اسی کے برابر بھی ہوں، تو وہ اسے ضرور اپنی رہائی کے لیے دے ڈالے۔ ان کے لیے بدترین قسم کا حساب ہوگا، وَمَأْوَاهُمْ جَہَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بری جگہ ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ، کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے برحق ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ بے شک عقل والے ہی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور عہد کو نہیں توڑتے، اور جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے نیکی کی راہ میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور جو نیکیوں سے برائیوں کو مٹاتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، جن میں وہ خود اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویوں میں سے اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے سب داخل ہوں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، بس آخرت کا گھر کتنا اچھا گھر ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کر کے توڑ ڈالتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو قطع کر ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے، اور ان لوگوں کا انجام بھی برا ہے۔ ان سب کے لیے لعنت ہے اور ان لوگوں کا انجام بھی برا ہے جو قطع تعلقی کرتے ہیں اور اللہ سے عہد توڑتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور تو لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف حقیر فائدہ ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کیوں کوئی معجزہ نازل نہیں ہوا۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں، یاد رکھو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اے پیغمبر آپ کو بھی ہم نے
ایک ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ ان کی یہ حالت یہ ہے کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کر رکھا ہے اور اس کی طرف جانا ہے۔ فَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہو جس کے ذریعے پہاڑ چل پڑے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یا اس کے ذریعے مردے بول اٹھتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، بلکہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہے۔ کیا وہ لوگ جو مومن ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ اگر چاہتا تو تمام لوگوں کو راہ راست پر ڈال دیتا، اور وہ لوگ جنہوں نے راہ کفر اختیار کر رکھی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی یا ان کے گھر کے آس پاس نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ یقین رکھو کہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ پس کیا جو اللہ ہر شخص کے تمام اعمال کا نگران ہے وہ بتوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے ایسے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ان کے نام اور صفات تو بتاؤ، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو دنیا بھر میں اس کے علم میں نہیں، یا صرف ظاہری لحاظ سے تقلیداً ایسے کہتے ہو؟ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے مکر اور فریب خوشنما بنا دیے گئے اور ان کو راہ ہدایت سے روک دیا گیا، اور جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے ان کو ان کے لیے دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں۔ مثل الجنت التی، اور اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے میوے سائے ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا جو نافرمانی کے نتائج سے ڈرتے ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ پر نازل ہونے والے کلام سے خوش ہوتے ہیں، اور بعض گروہ اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو حکم عربی زبان میں نازل کیا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش پر چلیں، اس کے بعد بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد بھی دیں، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر کام کا وقت لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور اگر ہم کچھ عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے آپ کو دکھا دیں یا تمہیں وفات دے دیں تو آپ کا فرض پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ، اور کئی لوگ ان سے پہلے بھی تدبیریں کر چکے ہیں، لیکن سب تدبیروں کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اسے معلوم ہے کہ ہر شخص کیا کر رہا ہے، اور کافروں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، اور
جو لوگ راہ کفر اختیار کر چکے ہیں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہ ہے، وہی گواہ کافی ہے، اور وہ شخص گواہ ہے جس کے پاس گزشتہ آسمانی کتاب کا علم ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ رعد جو ہے مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہم اسٹارٹ کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، ان کے رب کی اجازت سے، اور خوبیوں والے تھے اللہ کے راستے کی طرف، اور غالب اور خوبیوں والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کا مالک ہے، اور کافروں کے لیے سخت ترین عذاب کی بربادی ہے۔ الذین یستحبون، اور جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں عیب تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ بڑی ہی دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ وما ارسلنا من رسولنا، اور ہم نے ہر رسول کو اس کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ان کے احکام کھول کھول کر بیان کر دے، پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اس لیے بھیجا کہ تم اپنی قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لے آؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دین یاد دلاؤ۔ یقیناً ان باتوں میں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ان مہربانیوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی تو جو تمہیں پوری طرح تکلیف دیا کرتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں بتایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں مزید نعمتیں دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر ناشکری کرو تم اور وہ جو زمین میں ہے سب کے سب، تو بھی بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود کی قوم، اور وہ لوگ ان کے بعد ہوئے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی یہاں پہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس اس کے رسول معجزات لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں لوٹائے کہ خاموش رہو، اور کہا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، جس امر کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں بڑا شک ہے۔ قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے۔ اور انہوں نے جواب میں کہا کہ تم تو ہم جیسے آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان بتوں کی پوجا سے روکو، وہ
جن کو ہمارے باپ دادا پوچھے چلے آتے ہیں، وہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں، بس وہ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل معجزہ لاؤ۔ قالت لہم رسلہم، تو ان کے رسولوں نے کہا بے شک ہم تو فقط تم جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کسی پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور ہم تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر مومن بھروسہ رکھتے ہیں۔ وما لنا الا نتوکل، اور ہم کیوں اللہ پر توکل نہ رکھیں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کے طریقے بتائے، اور ہمیں جو تکلیف دیتے ہو تم، ہم اس پر ضرور صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور وقال الذین کفروا لرسلہم، اور جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی انہوں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں پھر لوٹ آؤ۔ فأوحى الیہم ربہم، پس ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر ڈالیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور یقیناً ہم تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کر دیں گے، اور یہ بات اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے اعلان عذاب سے ڈرے، اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور نامراد ہوا۔ ہر ایک جابر سرکش، میں ورائہ جہنم، اس کے پیچھے دوزخ ہے، اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، اللہ اکبر استغفر اللہ، اور حلق سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اس کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا مگر وہ مرے گا نہیں، اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کے منکر ہوئے، ان کے عمل راکھ کی طرح ہیں کہ اس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلے اور سب اڑا لیے جائیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے اس میں سے کسی چیز پر قابو نہ پا سکیں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو تمہیں مٹا دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر کمزور لوگ مغرور لوگوں سے پوچھیں گے بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تو پھر کیا تم ہم پر سے اللہ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت دیتا کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے۔ اب ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب تمہارے کاموں کا فیصلہ ہو چکے تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا کہ پھر میں نے تم سے اس کے خلاف کیا، اور میرا تم سے اس کے سوا اور کچھ زور نہ تھا کہ میں نے تم کو بلایا اور تم نے میرا کہاں مان لیا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رسوں اور نہ تم میرے فریاد رسو، اور بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم نے اس سے پہلے مجھے شریک بنایا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری رہیں گی، اور ہم اپنے رب کے حکم سے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کی دعائے ملاقات یعنی سلام ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پاک کلمے کی مثال بیان کی ہے کہ وہ ایک پاک درخت ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط اور شاخ آسمان میں ہے، سبحان اللہ، اور وہ اپنے رب سے ہر وقت پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ایک ناپاک کلمے کی مثال، اوپر پاک کلمے کی مثال بیان کی اور نیچے ناپاک کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک ناپاک درخت کی طرح ہے
جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کے لیے ذرا بھی قرار نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں پکی بات یعنی کلمہ طیبہ پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا، یعنی دوزخ میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بہکا دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کچھ فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا لوٹنا دوزخ کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپا ظاہری طور پر یعنی نیکی کی راہ میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے میوہ جات میں سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، اور تمہارے لیے کشتی کو تابع کیا تاکہ وہ سمندر میں اللہ کے حکم سے چلے، سبحان اللہ، اور تمہارے لیے دریاؤں کو تابع کیا اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سبحان اللہ، جو رواں دواں رہتے ہیں، تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس میں سے تمہیں دیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اسے شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو انڈرلائن کر لیجئے، آیت نمبر 35۔ اے میرے رب، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو وہاں پہ چھوڑ کر آئے تھے، تو حضرت ابراہیم بیت اللہ میں چھوڑ کے آئے تھے، بیت اللہ کے نزدیک چھوڑ کر آئے، تو وہاں پہ وہ دعا کی تھی انہوں نے، کیونکہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی کھیت وغیرہ، نہ کوئی کھانے کا سامان، نہ پینے کا، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ۔ آگے ربی انہن اضللن، اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، پس جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ بھی دعا کی، پھر آگے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کعبے کے نزدیک ایک بے آب و گیاہ میدان میں بسایا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں، سبحان اللہ۔ وارزق الیہم وارزق من الثمرات لعلہم یشکرون، انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں۔ پھر فرمایا ربنا انک تعلم، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پھر یہ والی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کی کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام رکھنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب پر میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو حساب قائم ہونے کے دن بخش دے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اے پیغمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھیے۔ وہ ظالم کر رہے ہیں، وہ تو ان کو اس دنیا تک مہلت دے رہا ہے، جب آنکھیں کھلی رہ جائیں گی وہ اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوں گے، ان کی نظریں ان کی طرف نہ لوٹ سکیں گی اور ان کے دل پریشان ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، اے پیغمبر لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ لوگ جو ظالم ہیں کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دے کہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور رسول کی پیروی کریں۔ کہا جائے گا کہ یہ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہ کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ تم پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا، اور تمہارے لیے ہم نے مثالیں بیان کر دی تھی، اور یہ اپنی تدبیریں کر چکے ہیں اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اور اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے، بس اب اللہ تعالیٰ کو ایسا نہ سمجھیں کہ وہ اپنے رسولوں سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یوم، اور جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور لوگ قبروں سے نکل کر اللہ یکتا کو اور غالب کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ ایک کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم گناہ گاروں کو اس دن دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی، استغفر اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں، تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ الحجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن مبین، یہ کامل کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ الحمدللہ پارہ نمبر 13 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور جو دعائیں ہم نے سیکھی ہیں قرآن میں، جو انبیاء نے، پیغمبروں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کے ذریعے ہم نے مدد مانگی ہے اللہ سے، تاکہ اللہ ہماری بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں سنیں گے، ضرور سنیں گے۔ پہلے بھی وہی اللہ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبر جنہوں نے دعائیں کی تھی اور اللہ نے دعا سنی تھی، تو آج بھی وہی اللہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عمل والا بنا دے، جو علم ہمیں تو دے رہا ہے اس پہ ہمیں عمل بھی کریں انشاءاللہ، اور جو ہم سیکھیں آگے ہمیں سکھانے والا بنا دے، آمین یا ارحم الراحمین۔ آپ میں سے جو بھی اس مجلس میں شرکت ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کی تمام جائز خواہشات کو پوری کریں، آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں، ایمان کی دولت عطا فرمائیں، اور اپنے نیک وکار بندوں میں سے چن لیں، آمین یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارہ نمبر 14 میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجیے اور لائک بھی کر دیجیے گا ضرور۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔